نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وجاء في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاری. الحمدللہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی و عظمت اور ہر طرح کے تعریفی کلمات اور اچھی اچھی خوبیاں، اچھی اچھی صفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنے تنہا اس پوری کی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، روزی رساں ہے، پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کی جتنی تعریفیں کی جائے اتنی ہی کم ہے. اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو تمام مخلوقات پر افضلیت بخشی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان پر سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت دین اسلام قرار دیا. یعنی اللہ رب العزت کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں بنایا اور انسان بنا کر ہمیں اسلام اور ایمان کی طرف ہدایت دی، سیدھے راستے کی طرف دعوت دی اور ہمیں اپنا فرما بردار اور مطیع بنایا. اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، کہ کیا تم اس ذات پاک کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دنوں کے اندر زمین کو پیدا کر دیا اور اس کے لیے تم دیگر معبود اس کے ساتھ دیگر معبود کو پکارتے ہو. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے آسمانوں کا معاملہ بھی 2 دنوں میں حل کر دیا اور ہر آسمان کی طرف، آسمان سے مراد یا تو فرشتے یا خود آسمان کی طرف ان کے کام کو الہام کر دیا. اللہ رب العزت نے 2 دنوں میں زمین، 2 دنوں میں آسمان اور بقیہ 2 دنوں میں زمین اور آسمان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور آسمان زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان ساری کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. محترم سامعین، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے کیا کچھ پیدا نہیں کیا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طرح طرح کے ذرائع اور وسائل ہمارے لیے فراہم فرمائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں ان نعمتوں سے نوازنا کس بات کا طلبگار ہے میرے بھائیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے تمام چیزوں کو تو انسانوں کے لیے پیدا کیا، لیکن انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف ہماری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت ہم سب کا خالق مالک ہے، اور ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی تمام احکامات اور اس کی ہر وحی جو چاہے قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو اس پر عمل پیرا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ہم بالکل اسی طرح سے اس دنیا کے اندر رہیں، اس دنیا کے اندر زندگی گزر بسر کریں، اور جس طرح سے مرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے ہمیں موت آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر لوگوں کو مخاطب نہیں فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصاً ایمان والوں کو، مؤمنوں کو، مسلمانوں کو مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے سینوں کے اندر پیدا کرو، گناہوں سے بچو اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو جیسا کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت ضرور ضرور اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں تمہیں موت نہ آئے. اور کس انسان کو معلوم ہے، کس شخص کو معلوم ہے کہ وہ کس دن مرے گا، وہ کل کے دن زندہ ہوگا یا زندہ نہیں ہوگا، کل کے دن زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا، ہمارے ساتھ بیٹھے گا یا پھر قبر کے اندر اپنی جگہ بنا لے گا. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بات کی طرف اشارہ ہے موت کو لے کر کے کہ تم ہر وقت ہمہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض ہی نہیں کیا بلکہ اپنی اطاعت کے ذریعے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین لائحہ عمل دے دیا، نواز دیا. چنانچہ اسلام ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سونے، پینے، کھانے سے لے کر بیت الخلاء سے نکلنے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب بھی ہمیں سکھا دیے. میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی کام، چاہے وہ ہمارے نفع کے لیے ہو یا دیگر لوگوں کے نفع کے لیے ہو، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیا ہو یا پھر ہمارے اوپر وہ فرض نہیں ہے، ہر کام میں اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو وہ کام میرے بھائیوں عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، اس کام کا شمار عبادت میں کیا جاتا ہے. اور ضرور اگر وہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، تو ضرور ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا. عزیز ساتھیوں، میرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور پھر اپنی عبادت کو طلب کیا انسانوں سے طرح طرح کی نعمتیں ان پر کر کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے احسانات ہم پر کیے ہیں. لمحہ لمحہ ہم جو سانس لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے لیتے ہیں. کوئی چرند پرند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوا نہ ملے گا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، سیدھا راستہ پکڑ لیں، مضبوطی سے دین اسلام پر چلیں، یا اگر وہ چاہیں تو اس دین کو چھوڑ دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو ہم پر فرض قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، بھلے ہی ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ دنیا یہ دارالامتحان ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض قرار دیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کے احکامات کی پیروی کرائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دیں.
اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا، کسی ایسے رسول اور نبی کو مبعوث نہیں فرمایا کہ جس کی دعوت یہ نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ چنانچہ رسول کی اطاعت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت منحصر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم رسول کی اطاعت کر رہے ہو تو گویا تم ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس سے بذات خود کچھ نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کلمات نکلتے ہیں، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان مبارک سے نکلتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت پر منحصر کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، بڑی واضح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، اور جس نے میری نافرمانی کی بس اس نے یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یقین کیجئے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہماری نجات ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال، اقوال اور افعال ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں ہی نجات ہے، ورنہ اس کے علاوہ نجات ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کی طرف امت کو متوجہ فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، گویا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو بات کا حکم دے، جس کام کا حکم دے، جو رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ غور کریں گے میرے بھائیوں، قرآن مجید کی اگر آپ تلاوت کریں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکثر مقامات پر جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ رسول کی اطاعت کو بھی جوڑ دیا۔ آپ غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیروں کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیروں کی اطاعت کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اطیعوا کا جو لفظ ہے کہ تم اطاعت کرو یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہر حال میں تم پر لازمی ہے۔ اگر امیر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلاتا ہے تب تو تم امیر کی اطاعت کرو گے، تب تو تم اس کی اطاعت فرما برداری کرو گے، لیکن جہاں وہ تمہیں نافرمانی کی طرف بلائے، تمہیں نافرمانی کرنے کا حکم دے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر فیصلہ کرے تو اس وقت اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر بھائیوں اعمال کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اس پر ٹکا دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ و رسول کی نافرمانی کر کے ان کی حکم عدولی کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کر بیٹھو۔ کتنی سنگین بات ہے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی اگر ہم اطاعت کر رہے ہیں تب تو ہمارے اعمال محفوظ ہیں، ہمارے اعمال بارگاہ میں قابل قبول ہیں، لیکن جہاں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہیں ہمارے تمام اعمال برباد و ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چند لوگ مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جو کہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر ان سے جنگ کا اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم دیا ہے، جو بھی فرض کیا ہے، اگر اس کے خلاف قدم اٹھائے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا، میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اور ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر قیدی بنایا، یا تو ان کو واپس اسلام قبول کروایا یا پھر انہیں قیدی بنا لیا گیا میرے بھائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مومنوں پر لازم ہے، مسلمانوں پر لازم ہے۔ مقصود یہ ہے میرے بھائی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان یہود و نصارہ سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، تو آپ ان یہودیوں اور نصارہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے الفت رکھتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تو تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ فاتبعونی، اگر تم میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ آگے فرمایا یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں یوم آخرت میں رحمت کی نظروں سے دیکھے، رحم و کرم کی نظروں سے دیکھے، تو تم میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، اب غور کا مقام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت رسول کی اطاعت میں ہے، رسول کی پیروی کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اور اسی طرح سے نہ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا میں بیچ میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما اور رسول کی اطاعت کر کے اپنی محبت کا مستحق فرما۔ میرے بھائیوں، انسانی محبت جو ہے اس کے چند تقاضے ہیں۔ انسان جب کسی شخص سے محبت کرنے لگتا ہے، جب کسی آدمی سے انسان کو محبت اور الفت ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے اعمال، اقوال اور افعال پر نظر دوڑانے لگتا ہے، کس طرح سے بات کرتا ہے، کس طرح سے چلتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اور اسی طرح سے کیا پہنتا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، تو میں بھی اس کی طرح بننے کی کوشش کروں۔ تو انسان کی انسانی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں پر غور کرتا ہے۔ اور مؤمن مسلمان کو، ہر مسلمان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے غالباً، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کہ تم میں سے کوئی مومن مسلمان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نفس سے زیادہ، اس کے مال و متاع سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی بیوی سے زیادہ، اس کے ازواج، اس کے اقربا اور قرابت داروں سے زیادہ، بلکہ تمام انسانیت سے زیادہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ ساری محبتیں ایک طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والا مومن ہوگا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت نہیں رکھتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر غور کیجئے کہ جب ایک مومن مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، حقیقی محبت، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے۔ جیسا کہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ بھلے ہی خطاب یہود و نصارہ سے ہے، لیکن اس آیت کا مفہوم عوام پر بھی بیٹھتا ہے میرے بھائیوں۔ عوام بھی اس دائرے میں آ جاتی ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں، تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ تو ہر مومن مسلمان یہ دیکھتا ہے، جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، حقیقی مومن ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا پسند کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو سنوارتے تھے تو میں بھی اپنے بالوں کو سنواروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی تو مجھے بھی خوشبو پسند ہونی چاہیے، مشک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے تو میں بھی مشک لگاؤں، اللہ کے رسول کو مسواک پسند تھا تو میں بھی مسواک کروں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مومن مسلمان دیکھتا ہے، یہاں تک کہ چال چلن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے چلتے تھے، نظروں کو زمین پر ٹکائے رکھتے تھے، تھوڑا سا جھک کر کے چلتے تھے،
تو ایک مومن مسلمان کا بھی یہ طریقہ اور یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس دنیا میں زندگی گزاری ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح میں بھی اپنی زندگی گزاروں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا ملوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن ابى یا رسول اللہ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى۔ میرے بھائی اس حدیث میں جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے بہت ہی گہری بات ہے۔ جنت کا حصول، جنت کا حاصل کرنا یا جنت نہ ملنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے اوپر منحصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی کہ میری ساری کی ساری امت، تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، تعجب میں پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا؟ ہر کوئی شخص اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملے، اس کا حساب و کتاب آسان ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے۔ لیکن صحابہ کو تعجب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عرض کیا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ قیل ومن ابى یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ کہ جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میرے حکموں کو مانا، میری سنت کو تسلیم کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابى اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میرے حکم کو تسلیم نہیں کیا، حکم عدولی کی، میری سنتوں کو رد کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، فقد ابا بس یقیناً ایسا شخص بھلے ہی اپنی زبان اور دماغ سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہوں۔ کتنی سخت بات ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہر شخص سے زیادہ ضروری ہے۔ بھلے ہی دنیا کا کتنا بڑا آدمی ہو، کتنی ہی امیر ترین شخصیت ہو، کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو، لیکن جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف حکم دے تو اس کے حکم کو رد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پر عمل کیا جائے گا میرے بھائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ہی نہیں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، بلکہ اس کی چند خصوصیات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند صفات ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ بڑے ہی عظیم اخلاق کے پیکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں، عادات میں، اطوار میں، گفتگو میں، کردار میں ہر طور سے تمام انسانیت سے افضل۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف المخلوقات میں سے یعنی انسانوں میں سے چن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر کا لقب دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنا لمحہ لمحہ گزار دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت سے اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے امت کے بارے میں معافی طلب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے نرمی فرما، میری امت کو تو یکایک ہلاک نہ کر دے۔ رویا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی تر ہو جاتی تھی، آنسو جو بہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے داڑھی تر ہو کر کے مسلح تر ہو جاتا تھا میرے بھائیوں۔ جہاں اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دامن آنسو سے تر ہو جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو ان کی امت پر یہ کیوں نہ واجب ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کریں گے۔ قابل غور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ قربان کر دیا، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تر کاوشوں کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رد کر دے، آپ کی اطاعت نہ کرے، مغربی تہذیب و تمدن کے پیچھے چلے، فیشن آج کل کا جو عام فیشن بن چکا ہے اس کے پیچھے آج نوجوان نسل چلی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی ہے میرے بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہ کرنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے احکامات نازل فرما دیے کہ تم پر رسول کی اطاعت فرض ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں وحی آتی ہے، الہام آتا ہے، تو وہ بھی ایک وحی ہے، یہ وحی جلی ہے جو عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید، اور دوسری وحی فقی ہے، حدیث مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے باتیں نکلتی تھی یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں دین ہے، اسلام ہے، تو ان پر عمل کرنا تم پر ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو نوٹس کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، کب کس وقت اللہ کے رسول نے کیا کیا، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے رکے، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آئے۔ چھوٹی سی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اور کیا کرتے تھے، چنانچہ بے مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پیروی آپ کو ملیں گی۔ میں چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس نیت سے کہ آپ لوگ غور کریں کہ صحابہ نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا اور پیروی کی۔ چنانچہ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، لمبی روایت، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے نماز کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بتا دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی جوتیوں میں غلاظت لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران نماز کی حالت میں اپنی جوتیوں کو اتار کر کنارے کر لیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جوتیاں اتار دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام صحابہ نے اپنی جوتیاں اتار کر کے ایک طرف رکھ دی۔ تمام صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جوتیاں اتارتے ہوئے دیکھا نماز کی حالت میں، تو انہوں نے بھی فوری طور پر اس سنت پر عمل کیا کہ انہوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار کر کے ایک طرف رکھ لی۔ نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، کہا اے میرے صحابہ، تم نے کیوں جوتیاں اتار دی؟ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتاری۔ یہ اتباع اور اطاعت کا جذبہ ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جیسا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے تھے ویسا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کر گزرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں اتاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جوتیوں میں غلاظت لگی ہوئی تھی، جبرائیل نے مجھے آ کر کے بتایا کہ تمہاری جوتی میں غلاظت لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، نماز کی حالت میں کھڑے اس کو اتار کر کے ایک طرف رکھ دو۔ تو میں نے جوتیاں اتار کر کے رکھ دی۔ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم بنا جوتیوں کے نماز پڑھو، بلکہ جوتیوں میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کی طرف آئے تو دیکھ لے کہ اس کی جوتیوں میں کوئی گندگی تو نہیں لگی، اگر گندگی ہے تو اس کو صاف کر لے مٹی پر رگڑ کر کے، یا پھر اس جوتیوں کو اتار کر کے ایک طرف رکھ دے۔ تو یہ اتباع کا جذبہ تھا میرے بھائیوں۔ حضرت ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سنتوں کے اتنے بڑے شیدائی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے چلتے چلتے راستے سے باہر کی طرف نکل کر کے اونٹنی کو بٹھا دیا، کچھ دیر کے لیے وقفہ لیا اور پھر اپنی اونٹنی کو لے کر کے اپنے سفر کو پھر سے رواں دوا کیا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی راستے سے جب گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوٹے سے عمل پر بھی انہوں نے عمل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جس راستے سے اونٹنی ہٹائی تھی اسی راستے سے اونٹنی کو ہٹایا اور بٹھا دیا۔ تو مجھ سے پوچھا گیا اے ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، لہٰذا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے پایا تو میں بھی ایسا کروں گا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی اونٹنی کو لے کر کے روانہ ہو گئے۔ اسی طرح سے انہی کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حجر اسود کو جب چوما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو چند کلمات کہے،
وہ کلمات بھی غور کرنے کے لائق ہے میرے بھائیوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے حجر اسود، میں یہ بات جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو بے جان ہے، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تجھے صرف اسی لیے چومتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے پایا. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا جذبہ تھا میرے بھائیوں، کہ پتھر کو بھی اگر چوم رہے ہیں تو کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اسی لیے. اور ایرے گہرے پتھر کو نہیں چوم رہے، مزاروں پر جا کر سجدہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما تھا کیونکہ وہ پتھر انسان کے گناہوں کو کھینچ لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تو نفع نقصان کا مالک ہے، بلکہ میں تجھے اسی لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طرح کرتے ہوئے پایا. لہذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے محبت رکھتے تھے، اپنی امت کے لیے فکر مند تھے، ہم بھی اسی طرح سے اپنے دین کی حفاظت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور زندگی اسی طرح سے گزر بسر کریں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر بسر کی ہے. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گی، حدیثوں کی کتاب بھری پڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسائشیں، اتنے آرام اور اتنی سہولیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ فنگر ٹپس پر موبائل فون میں آج ہمارے سامنے سب چیز حاضر ہو جاتی ہے. کوئی آیت ہے اس کا ترجمہ آپ ڈھونڈ لو، کوئی کتاب کا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لو، کوئی تفسیر کا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لو، یا ڈائریکٹ نیٹ پر اس کو سرچ کر لو تو آپ کو آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھوں کے سامنے اس کا ترجمہ مل جائے گا. انگریزی میں چاہیے انگریزی میں مل جائے گا، اردو میں چاہیے اردو میں مل جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں کیوں کی؟ تاکہ ہم اس کی دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا زندگی گزارنے کا حکم دیا اسی طرح سے زندگی گزاریں. اور جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو آسان کر دیا ہے اتنے ہی فتنے بھی عام ہو چکے ہیں. جتنا آپ فائدہ اس موبائل سے اٹھا سکتے ہو اتنا ہی نقصان اس موبائل کے اندر پایا جاتا ہے. اتنا نقصان نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نقصان پایا جاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں کی ہیں، ہم پر جو احسانات کیے ہیں، ہمارے لیے جو آلات کا ایجاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں استعمال کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیں، سیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی محبت کا مصداق بنا دے. اے بار الہ، تو ہم تمام مسلمانوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں مزید عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر کے ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اے اللہ، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس سے تیری محبت لازمی آتی ہے، اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی نیک لوگوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں. لہذا آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دین پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور صحیح معنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.